مدرسے کے انتہائی عظیم الشان جلسے میں شریک ہونے کا موقع نصیب فرمایا ہے۔ یہ مدرسہ پورے اطراف میں مرکز ہے اور یہ جلسہ بھی سارے اطراف کے جلسوں کا سردار ہے، اعلیٰ درجے کا۔ اس کا لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں فلاں تاریخ کو، اور جب تاریخ متعین ہو جاتی ہے لوگ دن گنتے ہیں کہ گڑھی دولت کے جلسے میں جا کر دین و ایمان کی دولت حاصل کرنا ہے، یقین اور علم اور عمل کی قیمتی پونجی اور سرمایہ حاصل کرنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس مدرسے کو اور اس جلسے کو اللہ تعالیٰ قیامت تک اسی طرح سے باقی رکھے گا انشاءاللہ۔ اور مولانا عاقل صاحب اللہ تبارک تعالیٰ ان کی عمر میں صحت میں برکت نصیب فرمائے۔ ابھی ایک جگہ زیارت ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤ، تو ان کا حکم مان کر اور اپنی سعادت سمجھ کر میں یہاں آیا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ میرے آنے کو قبول فرمائے۔ میں نے آیت پڑھی تھی، آیت میں اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں سے کہتے ہیں لا تیسوا من روح اللہ، اے مسلمانوں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ یہ ہمارے اللہ نے فرمایا، رحمت جس کے ہاتھ میں ہے، خزانے جس کے ہاتھ میں ہے، جس کو ہر چیز پر قدرت ہے، وہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کی رحمت سے کافر نا امید ہوتا ہے، مومن نا امید نہیں ہوتا۔ تو دوستو کتنے بھی حالات خطرناک ہوں، کچھ بھی ہو جائے، لیکن ہم کو اللہ کی رحمتوں سے امید کا دامن چھوڑنا نہیں چاہیے، کسی مرحلے میں ہم کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے حضور نے مثال دے دے کر سمجھایا، حضور نے کہا مومن کی مثال کھیتی کے پودے کی طرح، پتلا پتلا پودا جو نکلتا ہے، ہوا لگتی ہے گر جاتا ہے، پھر اٹھ جاتا ہے، گر جاتا ہے اٹھ جاتا ہے، اور آخر کار اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ ہوا کے تھپیڑے اس کا کچھ نہیں بگاڑتے، بس گراتے ہیں اور پھر اٹھا دیتے ہیں، یہاں تک کہ اس میں غلہ تیار ہو جاتا ہے اور کسان غلے کو کاٹ کر اپنے گھر میں لا کر رکھ دیتا ہے، منزل مقصود تک پہنچ گیا۔ اور فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کی مثال ارجن کے درخت کی طرح ہے، ہوا اسے ہلاتی نہیں ہے، وہ ہلتا نہیں ہے، لیکن تستحصد، لیکن ایک دن آتا ہے کہ وہ کاٹ کر ختم کر دیا جاتا، بے نام و نشان ہو جاتا، بنیاد اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ تو دوستو ہم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مثالوں پر اور اللہ کے حکموں پر یقین رکھتے ہیں، اس لیے حالات کتنے بھی خطرناک ہوں گے انشاءاللہ اسلام اور مسلمانوں کا کچھ ہونے والا نہیں ہے انشاءاللہ۔ یہ مدرسہ اور یہ جلسہ بتاؤ سارے پروگرام رکے ہوئے ہیں، کاروبار رکا ہوا ہے، لیکن ماشاءاللہ نہ یہ مدرسہ رکا نہ مدرسے کا جلسہ رکا، اور انشاءاللہ یہ کبھی رکنے والا نہیں ہے۔ ہمارا پورا دین اسی طرح سے چلے گا۔ آج ماشاءاللہ دارالعلوم دیوبند میں محرم کے بعد سے پڑھائی شروع ہوئی ہے، اور جو ہے شوال، ذی-قعدہ، ذی-الحجہ 4 مہینے کے بعد پڑھائی شروع ہوئی ہے، اور اللہ کا لطف و کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ سال بھر میں جتنا پڑھایا جاتا ہے وہ سارا کا سارا نصاب پورا ہو گیا ماشاءاللہ۔ تو دین کا کام رکنے والا نہیں ہے۔ لاک ڈاؤن میں سب رکے، لیکن ماشاءاللہ مدرسوں میں حافظ ہونا نہیں رکے جی ماشاءاللہ۔ کتنے بچے تو لاک ڈاؤن ہی حافظ ہیں، لاک ڈاؤن ہی کے زمانے میں حافظ ہو گئے۔ بتاؤ آج دستار بندی کے جلسے مختلف مدرسوں میں ہوتے ہیں، کہیں 20 بچے حافظ، کہیں 50 بچے حافظ، کہیں 100 بچے حافظ، اور میں کہتا ہوں انشاءاللہ یہ مدرسے باقی رہیں اور رہیں گے انشاءاللہ، اور آپ دیکھیں گے کہ مولوی، عالم، حافظ، قاری، محدث، ان سے ملک کا چپا چپا بھر جائے گا انشاءاللہ۔ آج اگر ملک میں 40، 50، 60 ہزار حافظ ہیں تو آئندہ سال انشاءاللہ 70,000، 80,000 ہو جائیں گے، اس سے کم نہیں ہوں گے۔ تو دوستو بتاؤ ہمارے دین کا سلسلہ رکنے والا ہے؟ نہیں رک سکتا۔ میں ابھی مولانا نے بھی اور اس بچے نے بھی دارالعلوم دیوبند کا تذکرہ کیا۔ آج کل جو حالات ہیں، جن حالات میں دارالعلوم قائم ہوا تھا ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اس وقت عالم کا نکلنا دشوار ہوتا تھا، اگر کوئی کرتا و پاجامہ پہن لیتا، ٹوپی، تو انگریز کہتا یہ مولوی لگ رہا ہے، اسے پھانسی پہ چڑھا دو۔ آج یہ حالات نہیں ہیں، مسجدیں شہید کر دی گئی، دلی میں 1,000 مدرسے تھے سب ختم ہو گئے، لیکن دوستو ہمارے علماء دیوبند مایوس نہیں ہوئے،
اللہ کی رحمت سے مایوس نے مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی 1857 کے بعد جب بظاہر مسلمان ناکام ہو گئے تھے اور انگریز غالب ہو گیا تھا، ان حضرات نے تہجد میں رو رو کے دعا کیا، بار الہ اسلام کی حفاظت کے کوئی سبیل پیدا فرما دے۔ دوستو ان کی 10 سال کی آہ سحرگاہی رنگ لاتی ہے، اور سارے کے سارے اکابر رات میں خواب دیکھتے ہیں، الہام ہوتا ہے کہ دین کی حفاظت کی یہی شکل ہے کہ مدرسہ قائم کیا جائے۔ دوستو مدرسے کے بانی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آج اس پوری ملت پر، مسلمانان بر صغیر پر، بلکہ مسلمانان عالم پر بہت بڑا احسان ہے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ انہوں نے بچپن میں خواب دیکھا تھا کہ میں خانہ کعبہ کی چھت پر ہوں اور میرے جسم سے دودھ کی نہریں ہر طرف نکل کے بہ رہی ہیں۔ خانہ کعبہ کی چھت پر اور دودھ کی نہریں، خانہ کعبہ بھی مبارک اور دودھ بھی مبارک۔ کسی عارف کامل نے اس خواب کی تعبیر یہ بتلائی تھی، یہ بچہ بڑا ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ایسی خدمت کرے گا جس کا فیض پوری دنیا میں جاری ہوگا۔ بتاؤ دارالعلوم دیوبند کا فیض پوری دنیا میں جاری ہے کہ نہیں؟ چپے چپے میں جاری ہے۔ دوستو یہ دارالعلوم دیوبند، اس کی برکت سے اتنے مدرسے کھل گئے کہ آپ مدرسوں کو شمار نہیں کر سکتے، اور ہر مدرسہ دین کی خدمت کر رہا، ہر مدرسہ عالم بنا رہا اور حافظ بنا رہا ہے۔ اور ان مدرسوں کی برکت دیکھیے، چھوٹے چھوٹے بچوں نے بڑی اچھی تقریر کی، آپ نے سنا ہوگا، چھوٹے چھوٹے بچوں نے بڑی اچھی تقریر کی۔ اگر ان کے باپ، اگر ان بچوں کے والد اگر وہ مدرسے میں پڑھے نہیں ہیں، ان کو اگر اسٹیج پر کھڑا کر دیا جائے ان کے پیر کانپ جائیں گے، نہیں بول سکتے۔ اور ان مدرسوں نے ان بچوں کے اندر کیا قوت پیدا کر دی ہے، کیا ہمت پیدا کر دی ہے، اور کیا علمی طاقت پیدا کر دی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے لاؤڈ اسپیکر پر ببانگے دہل بڑے ہی بے خوفی کے ساتھ، بڑی جرأت کے ساتھ تقریر کرتے ہیں۔ دوستو یہ مدرسوں کا فیض ہے، اور ان مدرسوں کا طرح طرح سے فیض ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ان مدرسوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ماشاءاللہ مسلمان، اللہ نے اس کے دل میں مدرسوں کی محبت ڈال دی ہے، مدرسوں کی محبت ڈال۔ وہ مزدور جو مزدور